جانے دل پرم، از قلم فروا خالد، پارٹ 6۔ نیمل گھر واپس آ چکی تھی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ سکینہ بیگم اپنی پوتی کی حالت دیکھ بہت پریشان ہو اٹھی تھی۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یونیورسٹی میں ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ نیمل اور عاطف دونوں نے ہی انہیں یا کسی اور کو یہ بات نہیں بتائی تھی کہ نیمل کی مدد کرنے والا سادھان شاہ تھا، کیونکہ اگر سکینہ بیگم کو یہ بات پتہ چل جاتی تو دونوں نے کھڑے کھڑے ان دونوں کو حویلی سے دھکے مار کر باہر پھینک دینا تھا۔ عاطف واپس آنے سے پہلے نیمل کے پیر تک پڑ چکا تھا کہ انم اور اس کے بارے میں ابھی کسی کو کچھ نہ بتائے، ورنہ سب گھر والوں نے چمڑی ادھیر کر رکھ دینی تھی۔ نیمل کو بھی اندازہ تھا کہ یہ بات کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر سکتی ہے، اس لیے وہ مجبوراً خاموش رہی تھی۔ دادی جان، آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ نیمل نے بھیگے پرشمان لہجے میں ان سے پوچھا تھا۔ نہیں تو میں اپنی دھی رانی سے بھلا کیوں ناراض ہوں گی؟ میں جانتی تھی یہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا۔ سکینہ بیگم نے اسے پیار سے پچکارتے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ دادی جان، میں ان سے نفرت کرتی ہوں۔ میں نے آپ کو سب سے چھپ چھپ کر روتے دیکھا ہے۔ میں ان لوگوں کو بھی ویسا ہی رلانا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے ایک اور موقع دیں، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ نیمل بہت شرمندہ تھی، مگر اس کے لہجے کے شاہ محل والوں کے لیے محسوس کی جانے والی نفرت سکینہ بیگم کو چونکا کے رکھ گئی تھی۔ انہوں نے بچپن سے لے کر اب تک نیمل کو صرف نفرت کا سبق پڑھایا تھا، مگر اس لمحے نیمل کو اس طرح دیکھ ان کے زمین نے ملامت کیا تھا۔ کیا وہ یہ سب کر کے اپنی پوتی کے ساتھ ٹھیک کر رہی تھی؟ سکینہ بیگم کو ایک پل کے لیے ندامت کا احساس ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اپنے بیٹے کے خون میں لت پت لاش اور اپنے اجڑے بکھرے گھر کی حالت یاد کرتے وہ پھر سے اسی نفرت میں ڈوب گئی تھی جو پوری طرح انہوں نے نیمل کے وجود میں انڈیل کے رکھ دی تھی۔ وہ اپنا بدلہ لینے کی خاطر یہ بھی بھول چکی تھی کہ نیمل ان کی سکی پوتی ہے، جس کی زندگی کے ساتھ کھیل کر وہ اپنا بدلہ پورا کرنے کی چاہ رکھتی تھی۔ دوسرا موقع ملے گا نیمل، ضرور ملے گا، سکینہ بیگم پرسوچ انداز میں بولی تھی۔ ان کو خود سے نارمل بات کرتے دیکھ نیمل کا من ہلکا ہوا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، ان سے محبت کرتی تھی، انہیں اپنا مانتی تھی، ان پر جان دیتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو لانے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتی تھی۔ بچپن سے ہی وہ سب سے زیادہ اپنی دادی کے قریب تھی اور ان کی کہی ہر بات کو دل و جان سے قبول کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی، مگر وہ ابھی یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس کی دادی اپنے انتقام میں اندھا ہو کر اس کے جذبات کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اچانک ہی نیچے سے ایک شور بلند ہوا تھا۔ یا اللہ خیر، کیا ہوا ہے؟ سکینہ بیگم دل پر ہاتھ رکھتی چھڑی کا سہارا لیتی باہر کی جانب بڑھی تھی، مگر نیچے جو خبر ان کی منتظر تھی اس نے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ ان کے پوتے اور نیمل کے چھوٹے بھائی فرحان کا شاہ محل والوں کا کسی راستے کے تنازع پر جھگڑا ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں فرحان کے ہاتھ سے چلی گئی گولی شاہ محل والوں کے سب سے چھوٹے پوتے مدثر شاہ کی جان لینے کا باعث بن گئی تھی۔ فرحان خانزادہ موقع پر ہی بھاگ نکلا تھا، مگر شاہ محل والے اب کسی بھی قیمت پر اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ شاہ محل والوں کے ساتھ ساتھ اس وقت خانزادہ مینشن میں بھی صفحہ ماتم بچ چکا تھا۔ فرحان سے کسی کو بھی ایسی حرکت کی امید نہیں تھی۔ وہ ایک بہت ہی اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا تھا جو لڑائی جھگڑوں سے کوسوں دور رہنا پسند کرتا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی اس بات کو ماننے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا، مگر فرحان کا یوں بھاگ جانا ان سب کو یہی شک میں ڈال گیا تھا۔ وہ لوگ فرحان کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر فرحان کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ خانزادہ مینشن میں سب لوگ ہی شدید ٹینشن کا شکار تھے۔ آنے والا وقت ان کے خاندان کو کون سا نیا زخم دینے والا تھا، اس خیال سے ہی ان کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ مدثر شاہ کی موت کے ٹھیک ایک ہفتے بعد پنچایت بیٹھی تھی۔ اس کا فیصلہ کتنا سخت ہونے والا تھا وہ سب اس بات سے آگاہ تھے۔ نیمل دو بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، بڑا بھائی سفیر نیمل اور پھر چھوٹا فرحان۔ ان سب کو پورا یقین تھا کہ شاہ محل والے قتل کے بدلے قتل کی ڈیمانڈ رکھنے والے تھے، مگر فرحان کو ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد بھی اس کا کوئی سراغ نہیں مل پا رہا تھا، جس کے بعد خطرے کی تلوار نیمل کے سر پر لٹکی دکھائی دے رہی تھی۔ مال و دولت کی شاہ محل والوں کو کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ لوگ فرحان کے نہ ملنے پر سیدھا ونی کی ڈیمانڈ رکھنے والے تھے، جس کے خیال نے سکینہ بیگم کے علاوہ سب لوگوں کے دلوں کو کھولا کے رکھ دیا تھا۔ ان کی نازوں سے پلی نازک سی نیمل ونی میں قربان کرنے اور وہاں کے ظلم و ستم کے لیے نہیں بنی تھی۔ وہ تو ذرا سی ٹھنڈی ہوا لگ جانے پر بیمار ہو جاتی تھی۔ ونی کے بعد ملنے والی تذلیل اور اذیت بھلا کیسے برداشت کر پاتی؟ نیمل نے اب تک شاہ محل والوں کے صرف ایک ہی مرد کو دیکھا تھا جس کا حسن و سلوک اسے ڈھونگ اور دکھاوے سے زیادہ کچھ نہیں لگا تھا۔ وہ جانتی تھی ونی ہونے کے بعد وہ ان شاہ محل والوں کا وہی اصلی روپ دیکھنے والی تھی جس سے اس کی دادی نے اسے آگاہ کر کے رکھا تھا۔ ونی کے خیال سے خوف اور ڈر کے زیر اثر
نیمل شدید بخار میں تپتی خود کو بیمار کر چکی تھی۔ مشائم ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ اس کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے فوری طور پر ہسپتال میں لایا گیا تھا، مگر ڈاکٹرز کے دیے جانے والے فوری ٹریٹمنٹ کے بعد وہ اب دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ مشائم کی حالت دیکھ رحمان صاحب کی طبیعت بھی کافی خراب ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے فیروز نے انہیں گھر بھیج دیا تھا۔ فیروز مشائم کے قریب چیئر رکھے بیٹھا یکٹک اسے تکے جا رہا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی نگاہیں نہیں چپکائی تھیں، جیسے اس لڑکی کے دور چلے جانے کا خوف ہو۔ وہ شخص جس کے ایک اشارے پر لڑکیوں کی لائن لگ جانی تھی، جس کی شاندار پرسنالٹی کے پیچھے اس ہائی سوسائٹی کی لڑکیاں فدا تھیں، وہ پاگل تھا تو سامنے لیٹی اس پاگل لڑکی کے پیچھے، جو اسے ہمیشہ لڑتی ہی آئی تھی، جس نے کئی بار نہ جانے کتنے لوگوں کے سامنے اس کی توہین بھی کی تھی، اس پر حملہ آور ہوئی تھی، یہاں تک کہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر اسے انجیکشن بھی لگا چکی تھی۔ مگر وہ جانتا تھا یہ سب اس لڑکی نے اپنے آپے میں رہ کر نہیں کیا تھا۔ اس لڑکی نے اپنی اب تک کی زندگی میں صرف اذیت ہی دیکھی تھی، لیکن فیروز اب اس کی ہر اذیت کو ختم کر کے اسے خوشیوں بھرے جہاں سے متعارف کروانا چاہتا تھا۔ اس کی تپش زدہ نگاہوں کی دیوانگی کا احساس تھا یا کچھ اور کہ مشائم کی آنکھوں پر سایہ فگن پلکیں ذرا لرز اٹھی تھیں۔ اس نے کسمسا کے آنکھیں کھولتے اجنبی نگاہوں سے ارد گرد دیکھا تھا۔ جب اپنے نہایت قریب بیٹھے فیروز کو دیکھ اس کی آنکھوں میں غصہ اور شدید ناراضگی کا تاثر ابھرا تھا۔ کیوں آئے ہو تم؟ چلے گئے تھے نا تم مجھے چھوڑ کر، پھر واپس کیوں آئے ہو؟ مشائم سے دیکھتے چلا کر اپنے ہاتھ میں لگی ڈرپ کھینچنے ہی والی تھی جب فیروز نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے اس کی دونوں کلائیوں کو اپنی گرفت میں لیتے تکیے پلٹا دیا تھا۔ وہ اسے اٹھنے سے روکتا پوری طرح سے اس پر جھکایا تھا۔ ریلیکس سویٹ ہارٹ، کام ڈاؤن۔ اس کی تھوڑی پر اپنے لب فیروز دھیرے سے لہجے میں بولتا مشائم رحمان پر اپنا سحر طاری کرنے لگا تھا۔ وہ جو اس کنڈیشن میں چیختی چلاتی تھی، فیروز کا لمس پا کر وہ پل بھر کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ میں صرف اور صرف اس پاگل لڑکی کا ہوں جس سے مجھے کوئی نہیں چھین سکتا، نہ ہی کہیں جاؤں گا، چاہے یہ لڑکی مجھ پر حملہ آور ہو یا مجھے زہر بھرے انجیکشن لگا دے۔ اس کی گلابی گالوں کو لبوں سے چھوتا وہ گمبھیر سرگوشی لہجے میں بولا، میں شائم رحمان کو اپنی دنیا میں لے جا رہا تھا، وہ زہر والا انجیکشن نہیں تھا۔ میں تمہیں زہر والا انجیکشن نہیں لگاؤں گی، تم اتنے برے بھی نہیں ہو۔ مشائم کی آنکھوں سے آنسو پھسلے تھے، جسے بے مول ہونے دینے سے پہلے ہی فیروز اپنے لبوں سے سن گیا تھا۔ مطلب دوبارہ انجیکشن لگانے کا ارادہ ہے ابھی؟ فیروز نے گھور کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں، تم ہمیشہ میرے دشمن رہو گے، میں نے بابا سے بولا ہے، میں تم سے طلاق لینے والی ہوں۔ مشائم بنا کوئی مزاحمت کیے اس کی گرفت میں قید اس وقت اپنے پورے ہوش و حواس میں تھی۔ فیروز کان کے قریب ہوتے وہ بالکل ٹھیک رہتی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے ایسا ممکن ہو پائے گا؟ ابھی تو ہم نے اس بات کا بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کس کا پاگل پن زیادہ خطرناک ہے۔ تم آج تک صرف اپنا پاگل پن دکھاتی آئی ہو، میرا نہیں دیکھو گی کیا؟ فیروز کے بے باک نگاہیں مشائم کا چہرہ لال کر گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر فیروز کی جانب دیکھا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے ورنہ میں چلاؤں گی۔ مشائم کو فیروز کا انداز دیکھ خوف محسوس ہوا تھا۔ چلاؤ، مجھے خاموش کروانا بھی اچھے سے آتا ہے۔ فیروز کی نگاہوں کا فوکس اب اس کے گزار ہونٹوں پہ تھا، جو محسوس کرتے مشائم خود میں سمجھی تھی۔ تم میرے ساتھ غلط کر رہے ہو، میں جانتی ہوں تم زیادہ ٹائم مجھ جیسی پاگل کے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے، تم مجھے چھوڑ جاؤ گے۔ مجھے اپنا عادی اتنا مت بناؤ کہ میں تمہارے جانے کے بعد مزید اذیتوں میں گھر جاؤں۔ مجھ میں حوصلہ نہیں ہے مزید تکلیف برداشت کرنے کا۔ مشائم رو رہی تھی اور اس کے آنسو فیروز کو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ ایک بار بھروسہ کر کے دیکھو مجھ پر، کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ فیروز کو اس لمحے اس لڑکی کا اعتبار جیتنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگا تھا۔ تم نیلم سے بات کیوں کرتے ہو؟ مجھے ہر اس انسان سے نفرت ہے جو اس عورت کے قریب جاتا ہے۔ مشائم نے اس کے سامنے وہ بات کہہ دی تھی جو اسے سب سے زیادہ ڈسٹرب کر رہی تھی۔ کیوں؟ کیا کیا ہے اس عورت نے ایسا جو تم سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ فیروز کے سوال کرنے کی دیر تھی جب مشائم کا چہرہ رنگ خوف کے مارے ایک دم زد پڑا تھا، آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب مٹایا تھا۔ فیروز خاموش نگاہوں سے اس کا ری ایکشن دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں کیا اس نے، کچھ نہیں۔ نفی میں سر ہلاتے وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی تھی۔ تم چلے جاؤ یہاں سے، دور چلے جاؤ، میں نے اپنی ماں کو مار دیا ہے، میں تمہیں بھی مار دوں گی۔ مشائم اسے خود سے دور دھکیلتی روتے چلائی تھی۔
جب فیروز اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھرتا سینے میں بنچ گیا تھا۔ کام ڈاؤن، تم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے فیروز پر یقین لہجے میں بولتا اس کی ہر تکلیف اپنے سینے میں سمٹ گیا تھا۔ مشائم اس کے سینے میں سمٹی خوف سے کانپتی اپنی بے بسی اور بدقسمتی پر آنسو بہاتی رہی تھی۔ خانزادہ مینشن میں ہر جانب موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا، جس کو چیرتی نیمل خانزادہ کی سسکیوں کی آواز ان سب کے دلوں پر قیامت برپا کر رہی تھی۔ دادی جان، یہ سب نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ بہت ظالم لوگ ہیں دادی جان، مجھے وہاں نہیں جانا، پلیز منع کرتے ہیں آپ کی بات تو مانتے ہیں نا سب؟ پلیز دادی جان، میں آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ نیمل کو لگا تھا جیسے اسے نکاح نامے پر نہیں، موت کے سٹامپ پیپر پر سائن کرنے کا کہہ دیا گیا ہو۔ وہ روتی بلکتی سکینہ بیگم کے سینے سے لگی ان سے ونی کو روک لینے والی فریاد کر رہی تھی، جن کے اپنے ہاتھ بھی اس وقت کچھ نہیں تھا۔ وہ خود گمسم سی کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کچھ تھا اور ہو کچھ رہا تھا، لیکن وہ انتقام اس قدر پاگل ہو چکی تھی کہ پوتی کی اذیت سے زیادہ اس وقت بھی انہیں صرف اپنے بدلے کی پرواہ تھی۔ انہوں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی وہ پوتی، جس کے دل میں انہوں نے اتنی سخت نفرت بھر رکھی تھی شاہ محل والوں کے خلاف، وہ ونی کے تحت ہی صحیح مگر شاہ محل کی سربراہ سعدان شاہ کی بیوی بن کر جا رہی تھی، جو پورے شاہ محل والوں کے آگے ہر پل چٹان بن کر کھڑا رہتا تھا، جو جانی دشمنی ختم کر کے انہیں دوستی میں بدلنے کا ہنر رکھتا تھا، جسے نفرت کو محبت میں بدلنا آتا تھا، جو اپنے خاندان والوں کی جانب آتی ظالم ہواؤں کا رخ بدلنا بہت اچھے سے جانتا تھا۔ سکینہ بیگم اب تک چلی اپنی ہر چال میں اسی وجہ سے مات کھاتی آئی تھی، کیونکہ سعدان شاہ کی ذہانت اور بردباری سے لیا گیا ہر فیصلہ ان کے ارادوں کو پر پانی پھیر دیتا تھا۔ اگر سعدان شاہی اندر سے ٹوٹ جاتا تو وہ آسانی سے شاہ محل کی جڑیں کھوکھلی کر سکتی تھی۔ شاہ محل والوں تک پہنچنے کے لیے انہیں سعدان شاہ کو ہرانا تھا، جس کی خاطر وہ اپنی سب سے زیادہ ذہین اور سعدان کی نفرت میں پور ڈوبی اپنی پوتی کو بھیج رہی تھی۔ دکھاوے کی خاطر ان کی آنکھوں میں تو آنسو موجود تھے، مگر ان کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جب تباہی اور بربادی کا رخ شاہ محل والوں کی جانب پلٹنے والا تھا۔ نیمل نے سوچا تھا کہ وہ سعدان شاہ کو دھوکہ دے کر اپنی دادی جان سے کیا وعدہ ضرور پورا کرے گی، مگر سعدان شاہ کے نام اپنی پوری زندگی لکھ دینے کا تو خیال بھی اس کے دل میں نہیں آیا تھا۔ اس نے اب تک سکینہ بیگم سے شاہ محل والوں کے مردوں کے خلاف جتنی باتیں سن رکھی تھی، اس کے بعد وہ وہاں جانے کا تصور سے کانپ رہی تھی، مگر اس کی قسمت کی ستم ظریفی اسے آج اس مقام پر کھینچ لائی تھی۔ دادی جان پلیز، مجھے نہیں جانا وہاں۔ ذبح ہونے سے پہلے جیسے جانور ہاتھ پیر مارتا ہے، نیمل کی بھی اس وقت ویسی ہی حالت تھی۔ وہ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتی اس ظلم کی بھین چڑھنے سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی طبیعت ابھی پوری طرح سنبھل نہیں پائی تھی، اس وقت بھی رو رو کر ہلکان ہوتی وہ تیز بخار میں تپ رہی تھی۔ نیمل، سکینہ بیگم اسے بازو سے پکڑتی ایک جانب لے گئی تھی۔ اپنی دادی سے پیار کرتی ہو تم؟ سکینہ بیگم کے اس لمحے پوچھے گئے سوال نے نیمل کو حیران کر دیا تھا۔ جی دادی جان، یہ کیسا سوال ہے؟ آپ جانتی ہیں میں اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتی ہوں۔ نیمل کے آنسو موتیوں کی لڑی کی طرح بہ رہے تھے۔ تو پھر کھاؤ میرے سر کی قسم، اب کوئی وویلا نہیں کرو گی اور آرام سے سعدان شاہ سے نکاح کرو گی۔ سکینہ بیگم کی بات پر نیمل نے بے یقینی سے سب سے زیادہ محبت نچھاور کرنے والی دادی کو دیکھا تھا، مگر ان کی نگاہوں میں کسی قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی۔ نیمل نے اپنے آنسو پر قابو پانے کی کوشش کرتے اس بات میں سر ہلایا تھا، جیتی رہو، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اپنی دادی کے دیے گئے سبق کو مت بھولنا اور اس شاہ محل کی بنیادوں کو اپنی نفرت سے ہلا کے رکھ دینا، تبھی تمہاری دادی تم سے خوش ہوگی۔ سکینہ بیگم نیمل کا جواب سن کر خوش ہو اٹھی تھی۔ انہیں پورا یقین تھا جتنی نفرت وہ بچپن سے لے کر اب تک نیمل کے دل میں شاہ محل والوں کے خلاف بھر چکی تھی، اس کے بعد چانس ہی نہیں تھا کہ ان کی پوتی شاہ محل والوں کے لیے کچھ اچھا سوچ سکتی۔ حشمت خانزادہ کی پوتی نیمل یوسف خانزادہ کو خون بہا کے بدلے نواز شاہ کے پوتے سعدان شاہ کے نام لگا کر اس دشمنی کو یہی ختم کیا جاتا ہے۔ وقت کے ظالم حکمرانوں کو ایک لمحہ لگا تھا کسی جیتے جاگتے انسان کو زندہ درگور کرتے ہوئے۔ خانزادہ مینشن کا ہر فرد پوری طرح سے آنسوؤں میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب سے بری حالت اس وقت نیمل یوسف خانزادہ کی تھی، جسے بنا کسی قصور کے قربان کر دیا گیا تھا۔ جو لڑکی اپنے ناخنوں کی نیل پالش تک کسی اور کی چوائس کی نہیں لگاتی تھی، اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اتنی بے دردی سے سنا دیا گیا تھا۔ جب اس کے ساتھ یوں جانوروں کی طرح ہی سلوک کرنا تھا تو اسے اتنی آزادی ہی دی کیوں گئی تھی؟
اپنی ماں کے گلے لگتے سیاہ شال میں لپٹا نیمل کا نازک وجود شدت سے رونے کی وجہ سے گہرے جھٹکوں کے زیر اثر تھا۔ وہ لڑنا چاہتی تھی، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا چاہتی تھی، مگر اس کے ہر احتجاج کو ایک قسم نے دبا دیا تھا۔ اس کی دادی کی آہوں سسکیوں نے باندھ دیا تھا۔ کچھ ہی دیر لگی تھی جب نیمل نے نکاح پر دستخط کرتے اپنی زندگی کے تمام اختیارات کسی اجنبی کو سونپ دیے تھے، جو اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ سادان شاہ محل کا مرد تھا وہ۔ پھر وہ کیسا ہو سکتا تھا؟ نیمل کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں تھی۔ نیمل اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر خود ترس کھانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بہت اونچی جگہ جا رہی ہو، اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرنا۔ اگر سادان شاہ کے دل میں جگہ بنا لی نا تو شاہ محل کی ملکہ بن کے رہو گی، اس کے پیروں میں گر جانا، اس کی باندی بن جانا، بس کچھ بھی کرنا۔ تمہیں جو اتنا پڑھا لکھا کر سمجھداری کے سبق پڑھائے ہیں، اب انہیں استعمال کرنے کا بالکل ٹھیک وقت ہے۔ نہ ہی حسن کی کمی ہے تمہارے پاس اور نہ ہی عقل کی۔ اپنا داؤ کھیلنا اور جیت کے لوٹنا۔ اگر ناکام رہی تو نہ اس خاندان میں تمہارے لیے جگہ ہوگی اور نہ ہی اس خاندان میں۔ نیمل کو اپنے سینے میں بھیجے سکینہ بیگم سرگوشی میں بولتی نیمل کے کانوں میں بہت کچھ انڈیل گئی تھی۔ ان کے لہجے میں ایک محسوس کی جانے والی چبھن اور کاٹ تھی۔ ان کے سینے سے جدا ہوتے نیمل نے ان کی جانب دیکھا تھا۔ نیمل کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا، جسے صرف سکینہ بیگم کے سوا وہاں کوئی نہیں سمجھ پایا تھا۔ نیمل سب سے ملتی، مگر اس کے دماغ میں صرف سکینہ بیگم کی کئی باتیں گونج رہی تھیں۔ آگے چل کر اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، یہ سوچ کر اس کا دل کانپ اٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے گھر والوں نے آنسو میں بھیگی نیمل خانزادہ کو سادان کے نام لگا کر شاہ محل رخصت کر دیا تھا۔ نیمل بہت زیادہ رو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت مزید خراب ہو چکی تھی۔ وہ پوری طرح سے سیاہ شال میں لپٹی ہوئی تھی، نہیں جانتی تھی کہ کون اس گاڑی میں بیٹھا ہے، وہ کس کے ساتھ کہاں جا رہی ہے۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ اس کے آگے کی زندگی بہت کٹھن اور دردناک ہونے والی تھی۔ مشائم کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بہت مختلف جگہ پہ پایا تھا۔ اس روم میں ہر شے پنک کلر کی استعمال کی گئی تھی۔ دیواروں پر لگا پینٹ، کرٹنز، بیڈ شیٹ، کارپیٹ، صوفے اور باقی تمام فرنیچر پنک کلر سے ہر شے نمایاں تھی۔ مشائم اپنے اوپر اوڑا گیا پنک کمفرٹر دور اچھالتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس کی حیرت زدہ نگاہ ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ اس کا روم نہیں تھا، وہ کہاں تھی اس وقت؟ مشائم حیران ہونے کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ پریشان بھی ہو رہی تھی۔ وہ تو ہاسپٹل میں تھی، پھر یہاں کیسے پہنچی تھی؟ اس نہایت ہی خوبصورت سے ڈیکوریٹڈ روم میں اس کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دروازہ کھولتی باہر نکلی تھی۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت سا فلیٹ تھا۔ درمیانی سائز کے ہال نما کمرے کو نفاست سے سجایا گیا تھا۔ سامنے 2 رومز کے دروازے نظر آئے تھے اسے۔ مشائم نے ایک ایک کر کے سارے کمرے، کچن سب چھان مارا تھا، مگر اسے وہاں کوئی روح نہیں دکھائی دی تھی۔ میں ہاں اکیلی؟ مشائم نم آنکھوں کے ساتھ خوفزدہ سی کھڑی تھی جب اس کی نظر ہال کی مخالف سمت میں لگے سفید پردوں پہ پڑی تھی جو ہوا سے ہل رہے تھے، جس کا مطلب تھا ٹیرس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مشائم جلدی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ پردہ ہٹاتے ہی سامنے کا منظر دیکھ اس کے چہرے کے دلکش نقوش غصے اور سختی سے تن گئے تھے۔ ٹیرس کی ریلنگ کے پاس کھڑا وہ دوسری جانب رخ موڑے سگریٹ پینے کا شغل فرماتا مشائم کو اچھا خاصا تپا گیا تھا۔ تم لائے ہو مجھے یہاں؟ مشائم اس کے قریب آتے اونچی آواز میں چلائی تھی۔ کچھ دیر پہلے خوف کے مارے اس کی سانسیں رک رہی تھی، مگر اب فیروز کو اپنے سامنے دیکھ وہ پھر سے شیرنی بن چکی تھی۔ میرے علاوہ کوئی اور ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ فیروز اس کی جانب رخ موڑتا، سینے پر بازو باندھے بولتا، اج جلا سگریٹ نیچے پھینک گیا تھا۔ جب مشائم رحمان اس کے سامنے ہوتی تھی تو ان چھوٹے موٹے نشوں کی ضرورت اسے نہیں پڑتی تھی۔ وہ اس وقت میرون کلر کی شارٹ شرٹ اور کھلے پائنجوں والے ٹراؤزر میں ملبوس اپنے نازک سراپے کے ساتھ فیروز کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ بیڈ سے اٹھتے وقت گھبراہٹ اور خوف کے مارے وہ اپنا دوپٹہ اٹھانا بھول گئی تھی، مگر اس وقت فیروز کی بے باک نگاہوں نے اسے اپنے اس لاپرواہی کا بھرپور طریقے سے اظہار دلایا تھا۔ وہ جلدی سے واپس جانے کے لیے پلٹی تھی، مگر فیروز نے آگے ہوتے اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ تم مجھ سے کچھ پوچھنے آئی تھی میری بابی ڈال؟ فیروز نے اسے اپنے مقابل کھڑا کرتے اس کے دلکش سراپے سے نگاہیں چراتے سوال کیا تھا، مگر اس کے طرز مخاطب پر مشائم کی پلکیں لرز اٹھی تھی۔ تم مجھے یہاں لے کے کیوں آئے ہو؟ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ مشائم نے اس کی گرفت سے کلائی آزاد کروانے کی کوشش کرتے سے دور ہونا چاہا تھا۔ یہی تو ہے تمہارا گھر، تمہارے شوہر کا گھر۔ فیروز کی محبت پاش نگاہوں نے اسے پزل کر دیا تھا۔ تم جان بوجھ کے کر رہے ہو نا یہ سب؟ تمہیں مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نا؟ میں تمہارے سب مطلب سمجھتی ہوں،
تم بابا کی طرح مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ مشائم نے اسے غصہ دلانے کی خاطر چڑھ کر کہا تھا۔ کیا جانتی ہے میری باربی ڈال میرے بارے میں؟ فیروز اس کے ٹھنڈے سے کانپتے وجود کے گرد اپنی شال پھیلاتے اسے اپنے حصار میں قید کر کیا تھا کہ تم ایک لالچی اور مطلب پرست انسان ہو جسے لفظوں سے کھیلنا اور اپنی باتوں سے دوسروں کو اپنے جال میں پھنسانا بہت اچھے سے آتا ہے۔ اگر تم اتنے ہی رئیس ہو تو کیوں یہاں ایک معمولی سی ملازمت کر رہے ہو، نوکر بن کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو؟ مشائم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ بے حد وجیح شخص ہر بار اس کے لیے اتنے دھتکانے کے باوجود بھی اس سے زیادہ محبت سے کیوں پیش آتا تھا۔ بالکل ٹھیک ججمنٹ ہے تمہاری، میں لالچی بھی اور مطلب پرست بھی، مگر میں کیا کروں، میری مجبوری ہے۔ فیروز اس کے ٹھنڈے سے لال پڑتے ناک سے اپنا ناک مسلتے بولا تھا۔ وہ اسے اتنی نرمی اور محبت سے ٹریٹ کرتا تھا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ چھوڑو مجھے، مشائم اس کے پرسکون انداز پر زچ ہوتے بولی تھی جب فیروز جھکا تھا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اندر کی جانب پر کیا تھا۔ تم جانتی ہو میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے پھولے گلابی گال پر مہر محبت ثبت کرتا وہ مشائم کو خود میں سمیٹنے پر مجبور کر کیا تھا۔ تم مجھے یہاں کڈنیپ کر کے لائے ہو نا؟ مشائم نے مشکوک نگاہوں سے اسے گھورتے بولا تھا۔ اسے ہضم نہیں ہو آ رہا تھا کہ فیروز اسے یہاں کیوں لایا ہے۔ نہیں، میں اپنی بیوی کو رخصت کروا کے آیا ہوں یہاں اس فلیٹ میں اپنے ہنی مون منانے۔ فیروز خان بیڈ روم میں داخل ہوتے ایک دم پٹری سے اتر چکا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ مشائم نے اس کے انداز پر گھبراتے اس کے حساس سے نکلنا چاہا تھا، مگر فیروز اسے بیڈ پہ لٹاتا اس پر حاوی ہوتا اس کے فرار کی ساری راہیں مسدود کر گیا تھا۔ بکواس نہیں، بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ تم میری بیوی ہو، ابھی تک صرف تمہارے نام پر میرے نام کی مہر لگی ہوئی ہے، آج تمہارے وجود پر اپنے نام کی مہر لگانا چاہتا ہوں تاکہ دوبارہ کبھی مجھ سے دور جانے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکو۔ فیروز اس کی دونوں کلائیاں تکیے سے لگاتا اس کی گردن پر جھکا تھا، جبکہ اس کے دہکتے لمس اور سنجیدگی میں ڈوبے الفاظ نے مشائم کی سانسوں میں طغیانی برپا کر کیا تھا۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، میں مار دوں گی تمہیں۔ مشائم اسے خود کو آزاد کروانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے خود پر پاگل پن کا دورہ پڑنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، مگر اس کے مقابل موجود شخص اب اس کی ایک ایک انداز سے بہت اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ مار دو، آج تو میں تمہارے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا۔ فیروز کے ہونٹ اس کی دودھیا گردن پر اپنے نشان چھوڑتے مشائم کو جی جان سے لرزا گئے تھے۔ مشائم کا چہرہ لال ہوا تھا، جبکہ دل کی دھڑکن ہر حد سے تجاوز کر گئی تھی۔ فیروز نے سر اٹھا کے اس کی غیر ہوتی حالت دیکھی تھی، جو پاگل پن کی وجہ سے نہیں تھی، اس کی قربت کی وجہ سے تھی، جو مشائم پر اس وقت جان لیوا ثابت ہو رہی تھی۔ جب میں مشائم رحمان کے قریب ہوں تو یہ پاگل پن کا دورہ بھی اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ فیروز نے اس کے لال گالوں کو چھوتے معنی خیزی سے کہا تھا، جبکہ مشائم کا دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ چھوڑو مجھے۔ مشائم اس وقت اپنی ہی دھڑکنوں سے گھبراتی سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس شخص کی اسیری میں تو پہلے ہی قید تھی، اب اپنے دل کا مزید نقصان نہیں کرانا چاہتی تھی۔ بار بار چھوڑنے کا کہتی ہوں، اگر سچ میں چھوڑ دیا تب بھی چھپ چھپ کر تم نے ہی رونا ہے۔ فیروز اس کی کلائیاں آزاد کرتا سیدھا ہوا تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے کسی نشے سے کم نہیں تھی۔ وہ ہر بار اس کے قریب آ کر اپنا آپ بھولنے لگتا تھا۔ میں کبھی چھپ چھپ کر نہیں روتی، اور تمہاری خاطر تو بالکل بھی نہیں۔ جبکہ اس کے اس طنزیہ لہجے پر مشائم اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو اعتدال پر لاتی جواب دے گئی تھی۔ مشائم بیڈ سے اٹھی تھی، مگر فیروز کے کھینچنے پر واپس اسی کی گود میں جا گئی تھی۔ یہ شخص واقعی اسے مومی گڑیا کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ میری زندگی کا کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں گزرتا جب میں تم سے غافل رہوں۔ فیروز اسے ہر بار اپنی محبت کی شدت کا احساس دلاتا رہتا تھا، مگر یہ لڑکی یقین نہیں کرتی تھی۔ مگر میں تم پر کبھی اعتبار نہیں کر سکتی، اور نہ ہی محبت۔ خدا کے لیے میری دنیا سے چلے جاؤ، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تمہارا یوں پاس رہنا میرے لیے زیادہ تکلیف کا باعث ہے۔ مشائم اس کے سینے پر ہتھیلیاں رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلتی بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے نمی اتر آئی تھی، جو فیروز کو اپنے دل پر چیرتی محسوس ہوئی تھی۔ فیروز اس کی کلائی کو تھام کر اس کی کمر پر مروڑتا اسے اپنے سے قریب تر کر گیا تھا۔ تم سے دور رہنا میرے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ فیروز چہرہ اس کے چہرے کے قریب لاتے بولتا، اپنی سانسوں کی گرمائش اس کے چہرے سے جھلسا گیا تھا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، اس دنیا میں کوئی بے وقوف ہوگا
جو مجھ جیسی پاگل اور قاتل لڑکی سے محبت کرے گا۔ اس کے بے حد قریب آ جانے پر مشائم کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک لال ہو چکا تھا، جو اس بات کی ضمانت تھی کہ فیروز کی قربت مشائم مہمان پر کس قدر اثر انداز ہوتی ہے۔ مشائم کی بات بھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی جب فیروز اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا اس پر جھکا تھا اور اس کی سانسوں کو اپنے قبضے میں لیتا مشائم کے ہوش بھلا کیا تھا۔ مشائم کی آنکھوں کی پتلیاں ناقابل یقین حد تک سکڑائی تھیں۔ اس نے فیروز کو خود سے دور دھکیلنا چاہا تھا، مگر وہ اس کی کمر میں بازو حمائل کرتا اسے خود سے مزید قریب کھینچ گیا تھا۔ مشائم سے جتنا دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے لمس میں اتنی ہی شدت آ رہی تھی۔ محبت وہ خطرناک بیماری ہے جو آپ کو اپنا مریض بنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ مجھے پرواہ نہیں تم مجھ سے محبت کرو یا نفرت، کیونکہ تمہیں اپنے ساتھ رکھنے اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے کے لیے میری محبت ہی کافی ہے۔ فیروز اس کے گالوں پر باری باری لب رکھتے مخمور لہجے میں بولتا اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا تھا، جبکہ مشائم کا وجود اس وقت پوری طرح لرزتا اس کے کنٹرول سے باہر تھا۔ اس کا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی لرزتی کپ کپاتی پلکیں اٹھا کر اوپر دیکھتی۔ وہ جلدی سے اس کے حساس سے نکل گئی تھی۔ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو تم، مگر میں جانتی ہوں زیادہ دیر تک ان پر قائم نہیں رہ پاؤ گے اور مجھے اسی دن کا شدت سے انتظار رہے گا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر فیروز پر ایک طنزیہ نگاہ ڈالتی وہ وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ فیروز ٹھنڈی آب بھرتا وہاں بیڈ پر پیچھے کی جانب لیٹ گیا تھا۔ آج تک اس کی زندگی میں کبھی بھی کچھ اتنا مشکل نہیں رہا تھا جتنا اس وقت اس لڑکی کا دل اور اعتبار جیتنا لگ رہا تھا، مگر ہارنا تو اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس پاگل لڑکی کو اپنے پیار میں پاگل کیے بغیر سکون سے تو وہ بھی نہیں رہنے والا تھا۔